ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو، تو کیا تمہیں سوجتا نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر مشرکین کے جھوٹے خداؤں کا رد کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں جہاں ایک طرف ان آیات میں ان کے جھوٹے خداؤں کی تردید ہو رہی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلیل بھی قائم کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں غور کرنا ہے تو رات اور دن کے اندر تم لوگ غور کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی باری لگائی ہے، ایک جاتا ہے تو دوسری آتی ہے، اور پھر دوسری یعنی جب رات جاتی ہے تو پھر دن آتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے اور وہ ہمیشہ دن کر دے تو رات لانے والا کوئی ہے تمہارا خدا؟ اور اگر وہ ہمیشہ رات کر دے تو ہے کوئی تمہارا وہ جھوٹا خدا جو تمہارے لیے پھر دن لا کر کے دکھا دے؟ رات کے بعد دن لانا اور دن کے بعد میں رات کرنا، یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی قدرت اور کسی کی یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کر سکے، اور جو ایسا کر سکے طاقت رکھے وہی خدا ہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتے جن کے اندر رات اور دن کو لانے اور لے جانے کی طاقت نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ فرمایا گیا نا ان آیات کے اندر کہ اللہ کے سوا کون خدا ہے جو رات لا دے، اللہ کے سوا کون خدا ہے جو دن لا کر کے دے دے، یعنی وہ لوگ ان لوگوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا، بلکہ بڑے پیارے انداز کے اندر سوال کیا گیا، ایک الزام ان کے اوپر دیا گیا کہ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، تو کون معبود ہے بتاؤ جو رات کے بعد میں دن لا کے دکھائے یا دن کے بعد میں رات لا کر کے دکھائے؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کی بھرپور تردید ہو گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اچھا پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ ساری ملکیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو تمہیں سلانے کے لیے اور دن کو تمہیں جگانے کے لیے، یہ سب حالتیں بھی اللہ ہی کے قبضہ و اختیار کے اندر ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں، اور اس سے پہلے کچھ آیات گزری تھی وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر بعد میں ہے۔ علماء کرام نے اس کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ رات کا معاملہ ایسا ہے کہ رات دن سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کے حوالے سے آپ حضرات یہ تو جانتے ہی ہیں کہ رات کے اندر قبولیت کی گھڑی آتی ہے،
دن میں قبولیت دعا کی جو گھڑی ہے جمعہ کے دن آتی ہے، اور رات میں تو روزانہ ہی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں۔ تو دن کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو رات کو حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ سورج ڈوبتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، آفتاب ڈوبتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور ہندوؤں کے یہاں طلوع آفتاب سے تاریخ بدلتی ہے، یعنی سورج نکلتا ہے تو ان کے یہاں تاریخ بدلتی ہے۔ اور عیسائیوں کا معاملہ الگ ہے، وہ آدھی رات کے بعد میں 12 بجے کے بعد میں تاریخ بدلتے ہیں۔ تو ہم آدھی رات کے بعد والے ہیں، نہ صبح کے بعد تاریخ بدلنے والے۔ ہمارے یہاں سورج ڈوبتے ہی رات لگتی ہے اور تاریخ بدل جاتی ہے، تو اس لیے بھی رات کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ تو رات کو اگر کوئی بلا وجہ جاگے کھیل کود کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ پتہ چلا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رات سکون کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی واضح ہو گئی کہ انسان جب رات اور دن کو لانے اور لے جانے کے اندر بے بس ہے، نہ وہ رات کو دن کر سکتا ہے نہ دن کو رات کر سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی قدرت کے اندر دخل دینے کا کیا حق رکھتا ہے؟ تو اگر کوئی جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی کو اپنا خدا مانے تو وہ سب سے بڑا کم عقل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے نا تو اسی طرح کی دلیل پیش کی تھی، اور ایسی دلیل پیش کی نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بالکل ہکا بکا ہو کر کے رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں اور یہ بھی کر دیتا ہوں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ایک کام کر، تو خدا وہ ہے جو سورج کو کہاں سے نکالتا، پورب سے نکالتا، تو پچھم سے نکال کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ تو اگر کوئی حجت کرے کہے کہ نہیں یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے، اس سے بس اس آیت کریمہ میں جو دلیل دی گئی نا، بس ایک جملہ کہہ دو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی۔ کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے نا، بس یہ ایک جملہ اس کو کہہ دو، ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ فلاں خدا ہے اللہ کے سوا تو اس کو بولو کہ ہمیشہ رات بنا دے یا ہمیشہ دن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کرتا ہے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو ہمیشہ دن کر دے یا ہمیشہ رات کر دے، اور کسی کے بس میں اور کسی کی طاقت میں یہ ہے نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا، تو اگر کسی کی رات کے اندر ڈیوٹی ہو اور وہ دن میں سوئے تو کیا اس آیت کریمہ کے خلاف ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر عام حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی عارضی طور پر کسی وجہ سے دن میں آرام کرے اور رات میں کام کرے، مجبوری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے، تو وہ اس کا حکم الگ ہے، وہ اس سلسلے میں معذور ہے، مجبور ہے۔ ہاں، اگر کوئی رات کے اندر کھیل کود کرے، تماشا کرے، گپے مارے، جیسے ہمارے یہاں مسجد کے سامنے روڈ پر بیٹھ کر کے لوگ جو ہیں وہ رات کو 2-2 3-3 بلکہ ہم نے دیکھا ہے 4-4 5-5 بجے تک جو ہے نا وہ فضول گفتگو کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد میں بلا وجہ جاگنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، ورنہ اگر کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رات اور دن دونوں بنائے، رات کو آرام کے لیے، دن کو روزی کمانے کے لیے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، بندہ اگر غور کرے نا تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں سما دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے بس کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کر دے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ جو ہے وہ رات کر دیتا یا ہمیشہ دن کر دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر قیامت تک اللہ تعالیٰ سورج کو زمین کے نیچے چھپا دیتا تو پھر کبھی دن ہوتا ہی نہیں، یا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کو روک دیتا
سورج کی حرکت بند کر دیتا تو پھر سورج ایک جگہ جب رکا رہتا تو پھر دن ہوتا ہی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو بیچ کے اندر سورج جب آ جاتا تو وہیں پر سورج کو روک دیتا، اب کبھی رات ہوتی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر اسے متحرک رکھتا اور زمین پر اس کو آنے ہی نہیں دیتا، تب بھی کبھی رات ہوتی نہیں، تو کیا وبال مچ جاتا، مطلب انسان کی بالکل زندگی تتر بتر ہو کر کے رہ جاتی۔ دنیا کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سورج چکی کی طرح گھومتا ہے، وہاں ہمیشہ دن ہی رہتا ہے، اور وہاں پر سورج کی حرارت نہیں ہوتی، اس لیے کوئی حیوان وہاں پر زندہ نہیں رہ پاتا ہے، نہ وہاں پر کھیتی ہو پاتی ہے۔ اور اسی طرح زمین کے اندر سورج کا جہاں پہ دورہ نہیں ہوتا وہاں پر ہمیشہ رات ہی رات ہے، وہاں پر بھی کوئی حیوان زندہ نہیں رہ پاتا اور وہاں پر بھی کھیتی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے رات بھی بنائے، دن بھی بنائے، تاکہ کھیتیاں بھی ہوں، لوگوں کو سکون بھی ملے۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ رات نہیں ہوتی تو ہم لوگ دن ہی میں سو جاتے ہیں۔ رات کے اندر بندہ 1 گھنٹہ سو جائے اور دن کے اندر اگر 3 گھنٹہ بھی اگر آرام کر لینا تو رات والا سکون بندے کو دن میں نہیں مل پاتا ہے۔ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اللہ نے جب فرما دیا نا میں نے سکون کے لیے بنایا تو پھر اس کے علاوہ بندے کو سکون کہیں ملے گا نہیں۔ اور یہاں پر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے بھی آیت کریمہ گزری تھی نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یاد کیجئے اس دن کو، اللہ تعالیٰ مشرکین کو پکارے گا، کہے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین سے ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا، مشرکین اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ ان سے بات کرے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، تو ان سے کہے گا کہ کہو کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم نے بنا کر کے رکھے تھے۔ یہ کیوں کہا جائے گا؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب غضب کرتا ہے تو پھر اللہ کے غضب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر بعد میں آخر میں ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر اپنی ہر نبی کی امت میں سے ایک جو ہے گواہ مقرر فرمائے گا، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے چند آیتیں پہلے دیکھا تھا کہ سارے مشرکین رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، بتاؤ تمہارے پاس میرا نبی آیا تو تم نے کیا جواب دیا؟ اور نبیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، تو اس وقت وہ بالکل فعمیت علیہم الانباء، کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، ایک دم خاموش ہو کر کے رہ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ مقرر کرے گا ان کے اوپر، یعنی ہر نبی علیہ السلام اپنی امت اور بعد میں آنے والوں کے بارے میں گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امت کے اعمال نبی کے سامنے ہر جمعرات اور پیر کے دن رات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ جب نبی گواہی دے گا امت کے بارے میں تو نبی کو معلوم ہے تبھی تو گواہی دے گا۔ اب سوال پیدا ہوا نبی کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو نبی کو پتہ ایسے چلے گا کہ نبی تو ویسے بھی سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امت کے جو اعمال ہیں وہ روزانہ یعنی ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو نبی کے سامنے پیش فرماتا ہے، تو نبی کو سب پتہ رہتا ہے میرے امتی نے جمعرات تک کیا کیا کیا، پیر تک کیا کیا کیا، ساری خبریں ان کو پہنچائی جاتی ہیں۔ اور بعد مفسرین نے یہ فرمایا کہ شہید سے ہر امت کا نیک انسان مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی زمانے کو بھی ولیوں سے خالی نہیں رکھتا ہے، ہر زمانے میں کوئی ولی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حالانکہ زیادہ تر مفسرین نے نبی ہی کی گواہی کا ذکر کیا ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی سے مراد وہ بندہ ہے کہ امور دینیہ کا جو مرجع ہو، امور دینیہ کا جو مرجع ہو، اور پھر ہوگا ان کا حال کیا؟ ایک دم جو وہ جھوٹی بناوٹیں کرتے تھے نا، یعنی جھوٹے خداؤں کا جو دعویٰ کرتے تھے سب بھول بھال جائیں، کچھ یاد نہیں آئے گا۔ اور ایک بات یہاں پر صوفیاء کرام نے بیان فرمائی کہ غیر اللہ کی عبادت سے بتوں میں منحصر نہیں ہے،
یعنی جو غیر خدا کو پوجتے ہیں نا، یہ صرف بتوں میں نہیں ہے، بندہ کبھی اپنی خواہش کی بھی پوجا کرتا ہے، اپنے نفس کی بھی پوجا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس اور خواہشات کو خدا بنا لے اور ان کی پوجا کرے، قیامت کے دن وہ بھی گرفتار عذاب ہوگا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، حالانکہ ہم نفس کی بھی پیروی کرتے ہیں، ہم نفس کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان الگ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دیگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو یہودیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو یہودیوں نے شہید کر دیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ باہر نکل گئے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو شیطان چروائے کی شکل میں ملا اور کہا کہ آپ درخت میں چھپ جائیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چھپ گئے۔ تو درخت میں جب آپ چھپے تو آپ کے کپڑے کا چادر کا کنارہ درخت کے باہر رہ گیا۔ اب یہودی جب تلاش کرنے کے لیے آئے تو وہ کپڑا دیکھ کر کے ان کو پتہ چل گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اس درخت میں چھپے ہوئے انہوں نے وہیں پر آرا چلا کر کے چیر کر کے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب دیکھو اللہ والوں کی شان بلند ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، لیکن ہم عارضی طور پر لوگوں کے پاس بھی اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب درخت کی پناہ لی نا تو اللہ تعالیٰ نے عتاب محبوبانہ فرمایا اور آپ کو آرے سے چیر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا۔ یہ عتاب محبوبانہ ہے۔ تو اللہ والوں کی شان بلند ہے۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم پر وہ عتاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں پر عتاب جلد نازل ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ اہل ایمان ظاہری اور باطنی آداب شریعت اور طریقت پر عمل کریں، ذکر الہی کریں تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے اس ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا۔ جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تھا نا، فرشتوں نے یہی اعتراض کیا تھا، اور آج عالم یہ ہے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی اس بندے کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کے امتیوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پہ ذکر کیا گیا قیامت کے دن نبی گواہی دے گا امت کے بارے میں، اور پھر ان کافروں سے کہا جائے گا بہت جھوٹے خدا بنائے تھے، آج گواہی لے کر کے آؤ۔ کوئی گواہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر اوندہ کر کے ڈال دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے بچا، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔